آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 104 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، پیچھے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے، اختلافات، گمراہی، اس سے بچنے کا ربانی حکم پڑھ لیا ہے کہ ایک امت بن کر رہو، تفرقے میں نہ پڑو، گمراہی کی طرف نہ جاؤ، ضلالت کی طرف نہ جاؤ۔ اب اجتماعی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ صراط مستقیم پر رہے، گمراہی سے بچا رہے، تفرقے بازی سے بچا رہے؟ ایک ہے کہ انسان فطری طور پر اس طرف نہ جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اختلافات سے، گمراہی سے اور تفرقے بازی سے بندہ تب بچ سکتا ہے جب واعظ و نصیحت کرنے والی ایک جماعت موجود ہوگی۔ فرمایا، ترجمہ دیکھیے پھر بات سمجھ آئے گی۔ وَلْتَکُمْ، اور ضرور بھی ضرور، اور لازم ہے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون، جو پکارے، بلائے، دعوت دے، الی الخیر، بھلائی کی طرف۔ کس کی طرف؟ بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف۔ وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دے، بالمعروف، اچھے کام کا، وَيَنْہَوْنَ، اور منع کرے، عن المنکر، برائی سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَلْتَکُم مِّنکُم، اور لازم ہے کہ، اور ضروری ہے کہ تم میں سے، امتن، ایک جماعت ایسی ہو، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دے، جو بلائی کی طرف بلائیں لوگوں کو، وَيَأْمُرُونَ، اور اچھے کام کا، اور حکم دیں وہ، بالمعروف، اچھے کام کا، وَيَنْہَوْنَ، اور منع کریں، روکیں، عن المنکر، برائی سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، جو یہ لوگ کام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، یہ لوگ ہم المفلحون، پورے کامیاب ہیں۔ یعنی ان کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ان دعوت دینے والے لوگوں کو بلانے والے، یہ لوگ ہوں گے کامیاب۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلائی پر قائم رہنے کا ایک لاہ عمل دیا ہے۔ بھلائی پر قائم رہنے کا لاہ عمل کیا ہے؟ کہ لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ، لوگوں میں سے سمجھ بوجھ والے، وہ مل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں۔ یہ پوری سوسائٹی کے لیے بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی کا حکم دینا، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، ایمان ہی اس کو قرار دیا ہے۔ فرمایا، من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے اختیارات کو استعمال کرے، اپنی طاقت کو استعمال کرے، اپنے نام کو استعمال کرے، اپنی برادری کو استعمال۔ ہم تو الٹے کاموں میں استعمال کرتے ہیں ان سب چیزوں کو، حالانکہ برائی کی جو ہے روک تھام کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ فرمایا، جو تم میں سے برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو وہ اپنی زبان سے اس پر نکیر کرے، اپنی زبان سے اس کو روکے، اس کی مذمت بیان کرے، اس کے خلاف احتجاج کرے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم معاشرے کے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اپنی زبان کا استعمال کرے، اپنے قلم کا استعمال کرے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو وہ اس کو اپنے دل میں برا جانے، دل میں برا
برا سمجھے. ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین لیول ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے بعد تو پھر ایمان رہتا ہی کوئی نہیں. اگر دل میں بھی برا وہ نہیں جانتا اور خوش ہوتا ہے وہاں پر رہ رہا ہے اور بڑا پرسکون ہے، تو فرمایا اس کے بعد تو پھر ایمان اس کے پاس رہتا ہی کوئی نہیں. تو محترم بھائیو، یہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. اور اس کو ایک مثال کے ذریعے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، اور بڑی جاندار مثال ہے، بڑی محسوس کرنے والی مثال ہے. فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس کے دو پورشن ہوں، ایک اوپر ہو اور ایک نیچے ہو. اب نیچے والے جو لوگ ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور وہ وہاں سے ڈول ڈال کر پانی لے کر نیچے آتے ہیں. ان کے آنے جانے سے جو اوپر والے ہیں، توجہ ہے نا بھائیوں کی، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کے آنے جانے سے. اب وہ اس پر منہ بناتے ہیں تو نیچے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اوتے جان کی بجائے سے تھلیوں کو سوراخ کر پانی نیچے سے لے لیتے ہیں. اب وہ جناب ہتھیار لے کر اور اوزار لے کر نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ جناب کلاڑے لگا رہے ہیں، یعنی برچیاں لگا رہے ہیں تاکہ اس میں سوراخ ہو جائے. اب اس آواز کو سن کر اگر تو اوپر والے آ کر نیچے والوں کی خبر لے لیتے ہیں اور ان کو روک لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کام نہیں ٹھیک، یہ کام تو ہمیں ڈبو دے گا پانی کشتی کے اندر، اگر تو وہ آ کر ان کو روک دیتے ہیں تو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. اور اگر وہ اوپر والے یہ ذہن بنا لیں جتنے کوئی لگا رہنے دو، ہمارا تو یہی ذہن ہے نا، کیا خیال ہے جی؟ عیسیٰ بدین است اور موسیٰ بدین است، عیسیٰ کا اپنا دین ہے، اس کو کچھ نہیں، جتنے کوئی لگا رہنے دو. جی اچھا، پھر ایک اور ہمارے ہاں ایک بیماری آ گئی ہے نیوٹرلزم کے نام پر. اور جی میں تو کسی نو چھیڑتا نہیں ہے، میں تو کسی نو کچھ آخدا نہیں ہے بھی، ہے جی. اچھا جتنے کوئی لگا ہے انہوں لگا رہنے دو. تو محترم بھائیو، یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز ہم سب کو ہلاک کر دے گی. کیا کر دے گی؟ سب کو ہلاک کر دے گی. ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہیں روکتے تو سارے کے سارے کیا ہیں؟ ڈوب جائیں گے. اگر وہ روکنے میں کامیاب رہتے ہیں، روکتے ہیں، تو سارے کے سارے بچ جائیں گے. تو بالکل سیم لائک ایسے ہی ہم بھی اگر نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام، یہ ہر بندے کا کام ہے. اس کا کام ہے، ہر بندے کا کام ہے. یہ صرف اچھا جب سارے بندے نہیں نا اس کو اپنا کام سمجھتے، پھر جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی سنتا ہی نہیں. یہ کام اجتماعی ہے، سب کا ہے. امتن کے اوپر تنوین جو ہے یہ تعظیم کیا، یاد رکھیں. یعنی اتنے بڑے لیول کے لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کو کرنے والے ہیں، تاکہ کوئی بندہ کسی کو دعوت دے رہا ہو، برائی سے منع کر رہا ہو، وہ کو گال نہ پہ جائے. آج تو کسی کو برائی سے منع کرے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جا اپنا کام کرے. کیوں؟ آج نیکی کا حکم دینے والوں میں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، اور لوگ جو ہے وہ برائی کرنے پر دلیر ہو گئے، برائی کرنے پر دلیر ہو گئے، بہادر ہو گئے. برائی کو بہادری کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے سانوں کو روکنے والا نہیں. ایسے آ کے نہیں، لوگ رشوت لیتے ہیں، لوگ سود کے اوپر معاملات کو چلا رہے ہیں، اسی طرح سے جھوٹ دھوکہ فراڈ عام ہو رہا ہے، اور سٹہ بازی عام. اب اس کے اوپر کسی کو کوئی نکیر کرے، وہ کہتے ہیں کاروبار اس کے اوپر چلتا ہے. کوئی سنتا ہے گانا بجانا، ڈول تماشے ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں دیکھ لیں. اس کو کوئی روکنے والا اگر ہو، شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھ لیں جو کنجر خانہ مچاتے ہیں. محترم بھائیو، اتنے میرے جا کوئی شریف بندہ کوئی گل کر رہے تو انہوں نے کیا کھڑا ہوتا ہے؟ سارے نے انہوں گور کے ویکھنا ہوتا ہے. انہوں نے آخر لو جی رنگ پنگ پانا لا گیا. کیا خیال ہے؟ اب وہاں پر اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کی کوئی قیمت رہ جاتی ہے؟ یہ اصل میں ہم پوری سوسائٹی کا، سارے لوگوں کا یہ کام ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم جو ہے نیکی کا حکم دینے کی آواز کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ کوئی برائی کا سوچے بھی نہ. اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا رزلٹ دیا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ پورے کامیاب ہیں. اگر پوری کامیابی چاہتے ہیں تو حکم اچھائی کا، نیکی کا حکم دینے کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے مضبوط بنانا ہے. اور برائی سے روکنے کی آواز کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ مضبوط بنانا ہے. کہ برائی سے بھائی یہ نہیں کرنا، بس آرڈر ہو گیا، یہ نہیں کرنا، پھر نہیں ہونا چاہیے. اتنی طاقتور آواز اس کو ہم نے
بنانا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا یہ اسکول بند جی، سب بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بازار بند جی، بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ مہینہ 2 مہینے بند. اچھا کیا خیال ہے، ایک آرڈر یہ نہیں آ سکتا کبھی اذان ہو جائے بازار بند؟ آرڈر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے نا، پتہ ہے نا سب کو. اگر مہینہ بند ہو سکتا ہے تو محترم بھائیو آدھے گھنٹے کے بھی تو بند ہو سکتا ہے نا روزانہ، کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کون کرے؟ میں تو نہیں کر سکتا، وہ مولوی تو نہیں کر سکتا. مسجد میں جو وہ جس کو ہم اپنے کہہ لو کہ چندے پر پا رہے ہیں وہ تو نہیں کر سکتا. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ چوئی صاحب نے کرنا ہے، یہ وڈیا نے کرنا ہے. یہ محترم بھائیو جو اس علاقے کے پینچ ہیں جن کا ایک نام ہے انہوں نے کرنا ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ، اس میں ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. یہ کام سب کا ہے محترم بھائیو، یہ کرنا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو فلاح اور کامیابی کے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو.